اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے اپنی فکری نشست میں کراچی اور سندھ کے شہری جو لوگ ہیں ان کا مقدمہ پیش کیا ہے، اور انہوں نے دو فکری نشستوں میں تمام مسائل پر گفتگو کی ہے۔ خاص طور پر انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہی سندھ میں لسانیت اور عصبیت کے بیج بوئے تھے، اور سندھ میں دیہی اور شہری کی تقسیم کی پیپلز پارٹی نے ہی بنیاد رکھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 1972 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلی مرتبہ اقتدار ملا تو سندھ اسمبلی میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو ذوالفقار علی بھٹو کے کزن تھے، ممتاز بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے اشارے پر اس نے سندھ اسمبلی میں ایک لسانی بل پیش کیا تھا، جس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ سندھی زبان کو صوبہ سندھ کی سرکاری زبان قرار دیا جائے، جس پر پاکستان کی خاطر 20 لاکھ لوگوں کی قربانی دینے والے ان مہاجروں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور جس کے بعد سندھ بھر میں لسانی فسادات نے جنم لیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس لسانی فسادات میں کراچی میں کئی نوجوان شہید ہوئے تھے، جن کی قبریں لیاقت آباد کی ایک مسجد میں، شہدائے مسجد میں آج بھی موجود ہیں۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کا مقصد سندھ کو تقسیم کرنا تھا، جو انہوں نے کیا، اور اس طرح سندھ میں نفرتوں کے بیج بو دیے گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے، ممتاز علی بھٹو جو اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ تھے، اشاروں پر سندھ میں جو ہے لسانی فسادات کروائے، جس کے نتیجے میں اندرون سندھ میں بھی مہاجروں کی جائیدادیں چھین لی گئیں، عزت پامال کی گئی، اور لاکھوں لوگوں کو ایک مرتبہ پھر ہجرت کرنا پڑی تھی۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ در حقیقت ایک نسل پرست وڈیرانہ سوچ تھی، اور اس لیے ذوالفقار علی بھٹو نے جب اپنی پارٹی تشکیل دی تو اس میں حقیقی سوشلسٹ لوگ شامل ہوئے تھے ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، لیکن بعد میں حقیقی سوشلسٹ نظریات کے رکھنے والوں کو پیپلز پارٹی سے رفتہ رفتہ نکال دیا گیا، اور وڈیروں اور جاگیرداروں کو پارٹی میں شامل کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جاگیردارانہ، وڈیرانہ شاہی سوچ رکھنے پروان چڑھنے لگی، اور محض وڈیروں اور جاگیرداروں کو ہی جینے کا حق دیا گیا پیپلز پارٹی میں، اور جو غریب غربا کارکنان تھے ان کو نظر انداز کیا گیا، اور عوام کو غلام بنانے کی کوشش کی گئی۔ بھٹو نے نیشنلائز پالیسی کے نام پر کراچی میں مہاجروں کی تمام صنعتیں، انشورنس، بینکس، کمپنیاں، تعلیمی ادارے قبضے میں لیے تاکہ مہاجر ان کے غلام بن کر رہ سکیں۔ بھٹو نے مزید لسانی تقسیم پیدا کرنے کے لیے سندھ میں دیہی شہری کوٹا سسٹم بھی نافذ کیا، جس کے ذریعے مہاجروں پر سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں داخلوں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سندھ میں دیہی اور شہری تقسیم، تفریق اور دوریوں کو ختم کرنے کے لیے سائیں جی ایم سید سے ملاقات کی تھی، جس کے نتائج خاصے اچھے نکلے تھے۔ سندھ کے دیہی اور شہری عوام جو تھے وہ قریب آ رہے تھے۔ میں نے دیہی اور شہری تفریق ختم کرنے کے لیے 1988 میں بے نظیر بھٹو سے ایک 59 نکاتی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اور ہماری جانب سے عظیم محمد طارق نے ان معاہدوں پر دستخط کیے تھے، لیکن حکومت میں ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی نے کسی ایک نکات پر بھی عمل نہیں کیا، بلکہ ہوا یہ کہ جب احتجاج کیا گیا تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے انتقامی کارروائی کی،
اور اپنی مختلف جگہوں پر آپریشن کیا گیا، خاص طور پر حیدرآباد پکا قلعے کا آپریشن لوگوں کو آج بھی یاد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 2002 میں پیپلز پارٹی سے ماضی کے تلخ تجربات کے باوجود بھی 2008 میں ہم نے پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ مل کر اور جمہوریت کی آبیاری کے لیے معاہدہ کیا، سندھ میں ان کی حکومت میں شامل ہوئے اور مرکز میں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی مکمل حمایت کی، اور صدر مملکت کے لیے آصف علی زرداری صاحب کا ساتھ نبھایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کی جاگیردارانہ اور وڈیرانہ سوچ نے ایم کیو ایم اور مہاجروں کے خلاف ظلم و ستم اس قدر کیے کہ کراچی اور حیدرآباد کے شہری انہیں آج بھی یاد رکھتے ہیں۔ ناانصافیوں کا سلسلہ نہ صرف اس وقت بھی جاری تھا بلکہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کے وڈیروں نے غریب سندھی ہاریوں کو بھی نہ صرف اپنا غلام بنایا ہوا ہے بلکہ ان ہاریوں اور غریب لوگوں کو بھی آج تک وہ ڈیلیور نہیں کیا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سندھ کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کیا ہے، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ نے یہ کوشش کی ہے کہ سندھ کی جو تقسیم ہے اس کو کسی طرح سے روکا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ نے محمد علی بروئی کو سینٹ کا ٹکٹ دیا، اور اس کے علاوہ 90 سے ایک سندھی کو قومی اسمبلی کا رکن منتخب کروایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ متعدد ایسے اراکین اسمبلی تھے ہماری پارٹی میں جن کی زبان سندھی تھی، ان کو ہم نے منتخب کروایا، اور جو سندھی بیوروکریٹس تھے ان کو جو ایک طویل عرصے سے پوسٹنگوں سے محروم تھے ان کو پوسٹنگیں بھی دی، اور مختلف جگہوں پر سندھی جو افسران تھے یا سیاستدان تھے یا جو سماجی لوگ تھے ان کو ہمیشہ ہم نے سپورٹ کیا، محض اس وجہ سے کہ یہ جو سندھ میں پیپلز پارٹی نے تفریق پیدا کی ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے، اور سندھ کے جو مستقل باشندے ہیں ان میں جو دوریاں ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ ہماری اس مثبت سوچ اور عمل کو بالکل نظر انداز کیا گیا، اور اس کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنا جو کام تھا وہ مکمل طور پر کیا۔ آج بھی متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے جو مستقل باشندے ہیں وہ مل جل کر سندھ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں۔ تو الطاف حسین صاحب نے آخر میں فیلڈ مارشل جناب حافظ منیر صاحب سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں سندھ میں کینالز کے خلاف اگر متحدہ قومی موومنٹ کوئی احتجاج کرتی ہے تو ان کے کارکنان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ سندھ میں متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ اگر 14 اگست مناتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اگر سندھ میں 12 ربیع الاول کے موقع پر سندھ کے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان اگر لنگر تقسیم کرتے ہیں اور شبیلیں لگاتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تمام کام جو ہیں جو متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کرتے رہے ہیں، اور یہی کام جو ہے دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے بھی کیا ہے، لیکن کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ محض متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ 14 اگست پہ بھی گرفتار ہوتے ہیں۔ کینالز کے خلاف پوری سندھ کی 1 درجن سے زائد سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا تھا۔ وکلا کا بھی ایک طویل دھرنا تھا، لیکن وہاں کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ اگر گرفتار ہوتے ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور 12 ربیع الاول کے موقع پر جو پاکستان کی تمام سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتیں اس دن کو مناتی ہیں، اس مقدس دن کو، تو کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا ہے، محض متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کو گرفتار کر کے اور پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ تو الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جناب حافظ نعیم صاحب اس کا فوری طور پر نوٹس لیں، اور جو کارکنان گرفتار ہیں اور جن کو بیجا گرفتار کر کے قید و بند کیا ہوا ہے
ان کی فوری رہائی عمل میں لائی جائے، اور اس سلسلے میں پوری طرح سے تحقیقات ہونی چاہیے کہ آخر مہاجروں کے خلاف کس قسم کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اگر سب سے زیادہ اگر کوئی محب الوطن ہے تو وہ مہاجر ہیں، جنہوں نے 20 لاکھ لوگوں کی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا، اور اگر اس ملک پر کوئی برا وقت آیا تو یہ مہاجر ہی ہوں گے جو سب سے آگے جو ہے بڑھ کر اس ملک کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ بند کیا جائے اور ہمیں آزادانہ طور پر سیاست کی آزادی دی جائے، اور تاکہ ہمارا جو ووٹر ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، اپنا حق رائے دہی صحیح استعمال کر سکیں۔ تو انہوں نے آخر میں جو اقوام متحدہ کی جانب سے جو دولت مشترکہ کی جانب سے جو 8 فروری 2024 کے انتخابات کے حوالے سے رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، اس حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ اب پہلے تو ہم مقامی طور پر کہتے چلے آئے ہیں کہ فارم 47 کے تحت جو حکومتیں قائم کی گئی ہیں، کرائی گئی ہیں زبردستی، ان کا خاتمہ کر کے ملک میں عام انتخابات کرائے جائیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو آزادانہ طور پر ان انتخابات میں حصہ لینے دیا جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اب دولت مشترکہ نے بھی اس 8 فروری کے انتخابات کو مشروع قرار دیا گیا ہے، تو ملک میں ایک مرتبہ پھر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرائے جائیں۔ ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔